بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقع ذہن نشین کر لے۔ واقعے کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کرے، اور ان پر خلیفے کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کے سبب، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ
शूरा बैनहुम, और इनका काम इनकी बाहिमी मशवरे से होता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिखारा किया वो नामुराद नहीं होगा, और जिसने मशवरा किया वो नादम नहीं होगा, और जिसने मियाना रवि की वो कंगाल नहीं होगा। अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा, क्या तू जमीन में इसे नायब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा। इस कलाम से फरिश्तों का मकसद ऐतराज करना ना था, बल्कि इससे अपने ताज्जुब का इजहार और खलीफा बनाने की हिकमत दरियाफ्त करना था, और इंसानों की तरफ फसाद फैलाने की जो उन्होंने निस्बत की, तो इस फसाद का इल्म इन्हें या तो सराहत के साथ अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था, या उन्होंने लूहे महफूज से पढ़ा था, और या उन्होंने जिन्नात पर कयास किया था, क्योंकि वो जमीन पर आबाद थे और वहाँ फसादात करते थे। फरिश्ते क्या है? फरिश्ते नूरी मखलूक है, गुनाहों से मासूम है, अल्लाह ताला के माजर वो मुकर्रम बंदे हैं, खाने पीने और मर्द या औरत होने से पाक है। फरिश्तों के बारे में मजीद तफसील जानने के लिए बारे शरीयत जिल्द नंबर 1 के सफ़ा 90 से मलाइका का बयान मुताल्ला फरमाए। इन्नी आलमू, बेशक मैं ज़्यादा जानता हूँ। फरिश्तों के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि खलीफा बनाने में मेरी हिकमतें तुम पर ज़ाहिर नहीं। बात ये कि इन्हीं इंसानों में अंबिया भी होंगे, औलिया भी और उलमा भी, और ये हजरात इल्मी व अमली दोनों फजीलतों के जामे होंगे।